الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وقال تعالى في مقام آخر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میری مکرم و محترم، قابل احترام، قابل اکرام، عزت مآب ماؤں اور میری عزیز بہنوں، مذہب اسلام، دین اسلام چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، اور نمبر 4 معاملات، اور نمبر 5 معاشرت اور حدود وغیرہ۔ ان سب میں جو اصل اور بنیاد ہے اور بنیادی چیز ہے وہ اعتقادات ہے۔ جو بنیادی چیز ہے وہ اعتقادات ہیں، یعنی یقین اور اعتقاد ہے کہ اگر ہمارا یقین، ہمارا اعتقاد درست ہے، ہمارا ایمان صحیح ہے، درست ہے، تو اعمال کے قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور اگر اعتقاد ہمارا خراب ہو، یقین ہی خراب ہو، ایمان ہی صحیح نہ ہو، تو پھر اعمال کے اللہ کے یہاں قبول ہونے کی امید نہیں ہے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام، تمام نبی 3 چیزوں میں مشترک ہیں: توحید میں، نبوت میں اور قیامت کے مسئلے میں۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے جو سوالات ہوں گے وہ 3 سوال ہوں گے: من ربک، ما دینک، من نبیک، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تمہارے نبی کون ہے۔ تو اعتقادات بنیادی چیز ہے اور اصل الاصول ہے کہ اسی کے اوپر ہماری تمام عبادات، ہمارے سارے اعمال اسی کے اوپر ان کا دار و مدار ہے اور اللہ کے یہاں مقبول ہونے والے ہیں۔ پھر ایمان کے بعد یہ ترتیب ہے، پہلے ایمان ہے، اس کے بعد عبادات ہیں، اور عبادات میں بھی سب سے پہلے نماز ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام چیزوں میں نماز پہلے ہے، کہ نماز کے بارے میں سب سے پہلے قیامت میں سوال ہوگا، لہٰذا تم نماز کے بارے میں ڈرو۔ تو یہ ترتیب ہے، پہلے ایمان، اس کے بعد نماز۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی جو سب سے پہلی آیت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر متقین کی وضاحت فرما دی کہ متقین کون کون ہے، آگے اس کی وضاحت فرما دی کہ متقی وہ لوگ ہیں کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔
تو یہ ترتیب ہے کہ پہلے ایمان ہے اور اس کے بعد نماز ہے۔ ایسے ہی گناہوں کے اندر بھی ترتیب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا صدق ولا صلی، کہ نہ اس نے تصدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی، یعنی نہ ایمان لایا نہ نماز پڑھی۔ ایمان نہ لانا بھی یہ بھی گناہ ہے اور نماز نہ پڑھنا بھی گناہ ہے، تو گناہوں کے اندر بھی ترتیب ہے۔ اور قرآن مقدس میں جگہ جگہ نماز کی تاکید ہے، نماز کا حکم ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے جاتے وقت ارشاد فرمایا کہ آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور آپ فرما کے جا رہے ہیں الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، کہ نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، ان کا بھی خیال رکھنا۔ اس کو مثال سے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں جگہ ہمیں نماز کا حکم کیا ہے، نماز کی تاکید فرمائی ہے، مگر پھر بھی ہم غافل رہتے ہیں اور نماز میں سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر آدمی کسی کو کوئی حکم کرے کسی بات کے لیے، کسی کام کے لیے، اور وہ بات اس کی نہ مانے، تو اس آدمی کے دل پر کیا گزرتی ہے اور وہ اس پر کیسا غصہ کرتا ہے۔ اگر اس کے ماتحت ہو تو اس کو مارتا بھی ہے، اور اگر اس کے ماتحت ملازم ہو، نوکر ہو، تو اس کو نوکری سے بھی نکال دیتا ہے، کیونکہ اس نے اس کی بات نہیں مانی، حکم نہیں مانا۔ اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں روزی دے رہا ہے، روزی پہنچا رہا ہے، بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے، دن رات ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھ رہا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور اس نے ہمیں نماز کی بار بار تاکید کی ہے، سینکڑوں مرتبہ کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور ہم غافل رہتے ہیں، سست رہتے ہیں اور نماز ادا نہیں کرتے۔ اور ہماری اس لاپرواہی کی وجہ سے، ہماری اس بے توجہی کی وجہ سے وہ اپنی نعمتیں ہم پر بند نہیں کرتا، بلکہ برابر اپنی نعمتوں سے ہم سب کو نوازتا رہتا ہے۔ تو یہ نماز کی تاکید قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ تقریباً صراحت کے ساتھ 82 مرتبہ قرآن کریم میں اقیموا الصلاۃ آیا ہے۔ دین اسلام میں نماز کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت بڑا ہے۔ آپ نے پہلے بھی سنا ہے کہ باقی جتنی عبادات اور احکامات اسلام کے ہیں، ان کی جو فرضیت ہوئی ہے، جو نازل ہوئے ہیں، وہ زمین پر نازل ہوئے، ان کی فرضیت زمین پر ہوئی، لیکن نماز وہ بہت محترم بشان عبادت ہے، ایسی عبادت ہے، ایسی افضل عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر اور نبی کو، اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اور نماز کا حکم فرمایا، نماز فرض فرمائی۔ احادیث مبارکہ میں وہ قصہ معراج بڑا معروف اور مشہور ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا بیان مفصل مذکور ہے، تفصیل سے اس کا بیان موجود ہے کہ آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، دوسرے پر انبیاء علیہم السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے، پھر سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے، آپ نے جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ آپ کو عطا فرمایا، 50 نمازیں فرض فرمائی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑے خوش ہو کر 50 نمازیں لے کر آ رہے ہیں۔ آتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے محبوب، بہت خوش نظر آ رہے ہو، اللہ کی طرف سے آخر کیا مل گیا؟ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو 50 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کمزور ہے، لہٰذا آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر انہیں کم کرانے کی درخواست کریں، انہیں کم کرا دیجئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے، مشفق ہیں، مہربان ہے، اپنی امت پر شفقت فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام 9 مرتبہ اللہ کے پاس گئے ہیں اور لوٹ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو 5 کم کروائی نمازیں اور 9 مرتبہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ اس طرح سے 9 مرتبہ کر کے 45 نمازیں کم ہو گئی اور 5 نمازوں کا حکم ملا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب میں نے آپ پر، آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، لیکن ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کے برابر دوں گا، 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس سے جو ہے نماز کی اہمیت کا، نماز کے مقام کا اور اس کے مرتبے کا پتہ چلتا ہے کہ بقیہ اعمال اور عبادات کو اللہ نے زمین کے اوپر اتارا، ان کی فرضیت یہی ہوئی۔ نماز کی باری آئی، نماز کا نمبر آیا تو اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا کر عطا کیا۔ تو یہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب خبر لگی کہ نماز کی فرضیت ہو چکی ہے، نماز فرض ہو چکی ہے، تو بڑے خوش ہوئے، جھوم اٹھے خوشی سے کہ اب تو ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اب تو ہمیں اللہ سے مانگنے کا واسطہ اور وسیلہ مل گیا۔ اور ہم لوگ ہیں کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کا نام سنا تو بخار چڑھ گیا، کسی نے نماز کے لیے کہہ دیا تو منہ پھیر لیا، کسی نے نماز کے لیے کہہ دیا تو رخ پھیر لیا، اور ہم توجہ نہیں دیتے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں انسان اور جو دوسری مخلوقات ہیں، چرند ہے، پرند ہے، جو اللہ کی دوسری مخلوقات ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں وہ دونوں شریک ہیں، انسان بھی اور دوسری مخلوقات بھی۔ ایک تو نماز ہے اور دوسرے جو ہے اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ جو چیز بھی یہاں زمین پر موجود ہے وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بلا وجہ سبزے کو، گھاس پھوس کو بلا وجہ نہ کاٹا کرو، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تم اس کو بلا وجہ کاٹو گے تو اللہ کا ذکر بند ہو جائے گا۔ تو 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان اور دوسری مخلوق برابر کے شریک ہیں، اللہ کی عبادت ہے اور ذکر ہے، کہ دوسری مخلوقات بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تسبیحات کو، ان کی نماز کو اور ان عبادت کو جانتا ہے، وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے، ساتھ میں بیوی تھی اور بیوی حاملہ تھی، رات کا اندھیرا تھا، وہ راستہ گم ہو گئے، راستہ گم ہو گیا، ان سے راستہ یعنی کہ بھٹک گئے، بھول گئے۔ تو ان کو ایک آگ دکھائی دی، تو آگ کی طرف گئے، لیکن وہ دنیا کی عام آگوں کی طرح نہیں تھی، جیسے دنیا کی آگ ہوتی ہے۔ وہ تو ایک درخت پر جو ہے اللہ کے نور کی تجلی تھی، اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ فرعون کی طرف جاؤ، اس نے شرکسی پھیلا رکھی ہے، وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کی بات اس تک پہنچاؤ، دین کا پیغام اور دین کی دعوت اس تک پہنچاؤ۔ تو اللہ کا حکم ملا موسیٰ علیہ السلام کو، تو بتقاضۂ بشریت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ابھی اپنی بیوی کو چھوڑ کے آیا ہوں، تو اس کے کھانے کا انتظام، اس کی نگرانی کا انتظام کیسے ہوگا، یہ بشری تقاضے کے لحاظ سے جو ہے خیال آیا دل میں۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم بذات الصدور ہے،
اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو بھی جانتے ہیں، دلوں کے بھید سے واقف تھے اللہ تعالیٰ تو موسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے یہ ایک جملہ بولا، موسیٰ علیہ السلام کو یہ مشاہدہ کروانا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک پتھر کے اوپر ماریے اپنی لکڑی، ایسا پتھر کے اوپر ماریے، پتھر کے اوپر ڈنڈا مارا، ڈنڈی ماری، تو اس پتھر سے ایک پتھر اور نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ اس پتھر کو بھی ماریے، اس پتھر کے اوپر مارا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ پھر حکم ہوا کہ اس کے اوپر بھی مارے، تو پتھر اس کے اوپر ڈنڈا مارا تو اس کے اندر سے ایک کیڑا نکلا، تیسرے پتھر کے اندر سے کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے منہ میں سبز پتا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یوں تعریف کر رہا تھا، اللہ کی پاک ذات کو بیان کر رہا تھا کہ اللہ کی وہ پاک ذات ہے جو میرا خیال رکھتی ہے، جو میرا ٹھکانہ جانتی ہے، جو میری فریاد سنتی ہے، جو مجھے کبھی بھولتی نہیں ہے، اللہ کی وہ پاک ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو روزی پہنچا رہا ہے، چاہے کوئی آسمانے میں ہو یا زمین کی تہ میں ہو یا سمندر کی تاریک میں ہو یا پہاڑوں کی غار میں ہو، اللہ تعالیٰ ہر کسی کا ٹھکانہ جانتا ہے، ہر کسی کی ضرورت کا خیال رکھتا ہے، ہر کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو دو چیزوں میں، یعنی کہ عبادت میں، نماز میں اور اللہ کے ذکر میں، انسان اور جو دوسری مخلوق ہے اللہ کی، وہ شریک ہیں۔ ایسے ہی نماز کے بارے میں حکم ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی تلقین کرو، ان کو نماز کے لیے کہو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھواؤ، نماز چھوڑنے پر، نہ پڑھنے پر ان کو تنبیہ کرو، ان کو مارو، اور اسی عمر میں 10 سال کی عمر میں ان کے بسترے بھی الگ کر دو۔ اب دیکھیے کہ 7 سال کی عمر میں ہدایت کی جا رہی ہے، تلقین کی جا رہی ہے کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کے لیے کہو ان کو، 10 سال کے ہو جائیں تو نہ پڑھنے پر مارو، ان کو تنبیہ کرو، ان کے بستر الگ کرو۔ یہ نماز کے بارے میں ہے۔ جو دوسری عبادات ہے اس کے بارے میں ایسا نہیں ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ایسا نہیں، حج کے بارے میں ایسا نہیں، جہاد کے بارے میں ایسا نہیں، لیکن نماز کے بارے میں یہ حکم ہے، یہ تاکید ہے کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو تلقین کرو نماز کی، 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، ان کو مارو، مار کے نماز پڑھواؤ، بستر الگ کر دو۔ اس سے بھی نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابیات خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ عبادات میں، نمازوں میں مشغول رہتے تھے، خشوع و خضوع والی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو 2 رکعت کی نماز کی نیت باندھ لی، 2 رکعت کی نفل کی نیت باندھ لی، اور قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، اور ناس تک، سورہ ناس تک، من الجنۃ والناس تک پڑھا۔ صبح کی اذان ہو گئی تو کہنے لگی، شکوہ کیا کہ رات کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میں صحیح سے 2 رکعت بھی نہ پڑھ سکی، کہ میں نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے کہ رات ہی پوری ہو گئی، رات ہی ختم ہو گئی۔ ان کو نماز میں اس قدر مزہ آتا تھا، ایسا لطف آتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا، آپ کا چہرہ بدل جاتا تھا، اور فرماتے تھے کہ امانت کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز میں کھڑے ہوتے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ کے توجہ اور دھیان کے ساتھ نماز ایسے پڑھتے اور اس قدر روتے کہ آپ کی چادر مبارک تر ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو کون نہیں جانتا،
جب وہ نماز پڑھتے عشاء کی اور عشاء کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے اور اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے، ایسے روتے کہ ان کو نیند کا غلبہ ہو جاتا تھا، جب آنکھ کھلتی تھی تو پھر روتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 40 یا 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ عشاء کا وضو کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور ساری رات اللہ کے سامنے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، عاجزی کرتے تھے، اللہ کا ذکر اور تلاوت میں وہ رات گزرتی تھی اور کچھ دیر پھر دن میں سوتے تھے۔ تو ہماری نمازیں بھی ایسی ہونی چاہیے، محبت والی، خلوص اور للہیت والی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تم نمازوں کی حفاظت کرو، پابندی کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی، اور اللہ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہو جاؤ۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مؤمنین کامیاب ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو خشوع سے پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نماز خشوع سے پڑھیں گے تو پھر ہمارے مسائل کا حل ہوگا، ہمارے مسئلے حل ہوں گے، ہماری پریشانیاں دور ہوگی اور ہماری زندگی میں ان نمازوں کا اثر دکھے گا، ہماری زندگی پر ان نمازوں کا اثر دکھے گا، اثر پڑے گا اگر ہم خشوع و خضوع والی، خلوص والی، اللہ کے دھیان والی، اللہ کے توجہ والی نماز پڑھیں گے۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، بڑی نیک عورت تھی، تقوی والی تھی، نمازی عورت تھی، اور وہ اس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے نماز پڑھا کرتی تھی، خشوع و خضوع سے پڑھتی تھی کہ بس اس کے سامنے اللہ اکبر سے لے کر سلام تک بس اللہ ہی اللہ ہوتا تھا، ادھر ادھر توجہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ شیطان نے چاہا کہ اس کی توجہ کو ختم کیا جائے، اس کی نماز کے خشوع کو ختم کیا جائے، لہٰذا اس نے بڑی کوشش کی کہ اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جائے، اور یہ بھی ادھر ادھر کی باتیں سوچنے لگے، جیسے آج کل ہم سوچتے ہیں، کہیں کاروبار کے بارے میں، کہیں دکان کے بارے میں، کہیں کسی چیز کے بارے میں۔ ایسے ہی اس نے کوشش کی، لیکن اس حربے میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا۔ جب اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا تو اس نے اس کے بچے کو اٹھا کر وہ تندور کی طرف لے گیا جو آگ کا جل رہا تھا، اور اس سے کہنے لگا کہ دیکھو میں تمہارے بچوں کو اٹھا کر تندور میں ڈالنے والا ہوں۔ وہ پھر بھی اللہ کی بندی مناجات میں مشغول تھی، عبادت میں، نماز میں، اس نے توجہ ہی نہ کی۔ پھر اس نے حقیقت میں شیطان نے اس کے بچے کو تنور میں اٹھا کے ڈال دیا، تندور میں آگ کے۔ وہ پھر بھی اللہ کی بندی نماز میں مشغول رہی، مناجات میں مشغول رہی، اور اطمینان سے نماز ادا کرنے کے بعد آ کر کے دیکھتی ہے کہ اس کا بچہ آگ کی شعلوں میں، لپٹوں میں آگ بھڑک رہی ہے اور وہ بڑے آرام سے کھیل رہا ہے۔ آگ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی، آگ نے اس کا بال بھی بیکا نہیں کیا، کچھ نہ بگاڑ سکی۔ تو یہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بن جاتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو صرف اور صرف رضا الہی کے لیے خلوص اور الہیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اور پھر نماز کے بارے میں فضیلت آئی ہے قرآن میں اور حدیث میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ بے شک ایمان والے لوگ کہ جو نیک عمل کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ سردی کے موسم میں باہر آئے۔ اب سردی کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں، درخت خالی ہو جاتے ہیں، ایک ٹہنی کو لیا اور اس کو ہلایا، اس کے پتے گر پڑے، اور پھر فرمایا کہ جو مومن بندہ، جو مسلمان بندہ یا بندی نماز خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، جیسے یہ ٹہنی کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
نہر کی مثال دیتے ہوئے کہ جس کے گھر کے سامنے نہر ہو اور اس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے، صحابہ سے کہا تو کیا اس کے بدن پر میل کچیل باقی رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو ایسے ہی جو بندہ یا بندی 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھتی ہے، خشوع و خضوع والی نماز پڑھتی ہے، ایسے ہی اس کے گناہ ایسے ہی دھل جاتے ہیں، ایسے ہی زائل ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں جیسے بدن سے جو ہے میل کچیل ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم پابندی کے ساتھ نماز کو پڑھیں۔ نماز کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی بڑی تاکید قرآن میں، حدیث میں آئی ہے۔ لقمان حکیم کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو 4 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ چار باتوں کی نصیحت فرمائی۔ پہلی نصیحت فرمائی اذا كنت في الصلاة فاحفظ قلبك، کہ اے میرے بیٹے جب تم نماز میں ہو تو اپنے قلب کی، اپنے دل کی حفاظت کرو، یعنی دل تمہارا نماز میں ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، دنیا میں نہ پھرے، دنیا میں گم نہ ہو جائے، دنیا کی چیزوں میں نہ گم ہو جائے، بلکہ نماز میں دل تمہارا صرف اور صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ پہلی نصیحت تو یہ کی۔ دوسری نصیحت کی وَإِذَا كُنْتَ فِي النَّاسِ فَاحْفَظْ لِسَانَكَ، کہ جب تو لوگوں میں ہو تو اپنی زبان کی حفاظت کر، یعنی جب لوگوں سے واسطہ پڑے، لوگوں کے درمیان ہو، یہ حکم، یہ نصیحت سب کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی ہے، کہ جب ہم کسی مجلس میں ہوں، لوگوں میں ہوں، تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ اس سے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی اس سے چغلی نہ کریں، اس سے بیکار کی باتیں نہ نکالے، بیہودہ باتیں اس سے نہ نکالے، بے حیائی اور بے شرمی کی اور فحش کلام، گندا کلام اس سے نہ کرے۔ تو جب لوگوں میں ہو تو زبان کی حفاظت کریں۔ تیسری نصیحت فرمائی وَإِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِ النَّاسِ أَوْ عَلَى الطَّرِيقِ فَاحْفَظْ عَيْنَكَ، کہ جب تم لوگوں کے گھروں میں ہو یا کسی کے یا راستے پر ہو، سڑک چل رہے ہوں، راستے پر چل رہے ہو، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر، اپنی نگاہوں کی حفاظت کر، کیونکہ نگاہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت بڑے بڑے گناہوں کا پیش خیمہ ہے۔ یہ بد نظری ہی، بد نگاہی انسان کو گناہوں تک لے جاتی ہے، بدکاری تک لے جاتی ہے، زنا تک لے جاتی ہے۔ اس لیے پہلے حکم کر دیا کہ جب تم لوگوں کے گھروں میں ہو، کہیں بیٹھے ہو یا راستے پر چل رہے ہو، سڑک پہ چل رہے ہو، تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کر۔ وَإِذَا كُنْتَ عَلَى الطَّعَامِ فَاحْفَظْ بَطْنَكَ، کہ جب تم کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہو، کھانے پر بیٹھے ہو، تو پھر اپنے پیٹ کی حفاظت کر، یعنی یہ نظر رکھنا کہ جو تم کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہے تو اس سے بچو، حلال ہے تو اس کو اختیار کرو۔ تو یہ 4 نصیحتیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی جو ہے سبق حاصل کرنا چاہیے، ہمیں بھی جو ہے اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ ہمارے جو آج مسائل ہیں، ہماری جو آج پریشانیاں ہیں، در حقیقت یہ ہماری پریشانیوں کا حل در حقیقت وہ نماز میں پوشیدہ ہے۔ ہمارے مسائل کا حل نماز میں پوشیدہ ہے، لیکن ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی، ہماری اس طرف نظر ہی نہیں جاتی۔ جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑوں میں یا کاروباری لائن سے پریشان ہے یا کسی اور طرح سے پریشانی ہے، تو فوراً ہمارا دماغ، ہماری توجہ تعویذ گنڈوں کی طرف جاتی ہے کہ فلاں تعویذ کہیں سے مل جائے، فلاں گنڈا کہیں سے مل جائے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ جبکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ ہماری تمام پریشانیوں کا حل، ہمارے تمام مسائل کا حل نماز میں پوشیدہ ہے، نماز میں چھپا ہوا ہے۔ کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو براہ راست ڈائریکٹ اللہ سے فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پریشانی کی حالت میں، پریشانی کے عالم میں
تعویذ گنڈے کرنے کا حکم نہیں دیا، نہ صحابہ کرام کو حکم فرمایا، نہ صحابہ کرام نے یہ عمل فرمایا کہ پریشانی آئی، دقت آئی، مسائل سامنے آئے کہ بس تعویذ گنڈا کر لیا اور اس سے اپنا مسئلہ حل کر لیا، بلکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو جو تعلیم دی ہے کہ پریشانی کے حالات آئیں، پریشان کرنے والے حالات آئیں، پریشانی کا ہمیں سامنا ہو، ہمارے سامنے مسائل ہی مسائل ہوں، تو اللہ کے حبیب نے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اور خود اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ حال تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی کوئی سخت امر اللہ کے حبیب کو پیش آتا تھا، کوئی سخت کام اللہ کے حبیب کو پیش آتا تھا، تو آپ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ آپ ذرا آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ آسمان بدلا ہوا ہے، یا طوفان آ رہا ہے، یا آندھی آ رہی ہے، تو آپ فوراً مسجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور جب تک وہ طوفان یا آندھی بند نہیں ہوتی تھی آپ مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ایسے ہی جب سورج گرہن ہوتا تھا، چاند گرہن ہوتا تھا، تو آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہی حال صحابہ کا رہا، انبیاء علیہم السلام کا یہی حال رہا۔ اور ہماری توجہ کس طرف جاتی ہے؟ ہماری توجہ ہم دوسری تدبیریں کرتے ہیں، ہم مختلف باتیں سوچا کرتے ہیں، مختلف تدبیریں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں کہ یہ کر لو، فلاں تعویذ فلاں مولوی سے لے آؤ، فلاں فقیر سے لے آؤ، فلاں عامل سے لے آؤ تو ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ ایسے مسائل حل نہیں ہوتے، مسائل حل ہوتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، نمازیں پڑھنے سے۔ ہمارے سارے مسائل کا حل نمازوں میں ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس کوئی بھی مسئلہ لے کے آتا تھا، کوئی اپنی بیماری کا مسئلہ لے کے آیا، کوئی اپنے کاروبار کا مسئلہ لے کے آیا، کوئی اپنے گھریلو مسئلے لے کے آیا، جھگڑے لے کے آیا، تو وہ سب کو جو ہے ایک ہی بات بتایا کرتے تھے، وہ سب کو نماز کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ سب کو ایک ہی حل بتاتے ہو، کوئی کسی بھی طرح کی پریشانی لے کے آ رہا ہے، آپ سب کو ایک ہی بات بتاتے ہو کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار، جس کی نماز جاندار اس کی زندگی شاندار۔ تو ہماری نمازیں جاندار ہوں گی، ہم نماز پابندی سے پڑھیں گے، اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہماری تمام الجھنیں ختم ہوگی۔ تو توجہ ہماری اس طرف ہو، بجائے اس کے کہ ہم ادھر ادھر اپنی نظر دوڑائیں، ادھر ادھر توجہ کریں۔ تو مسائل کا حل تو نماز میں ہے، لیکن افسوس تو یہ ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھنی، اپنا یہ وقت قیمتی اور زندگی کا سرمایہ یوں ہی گزار دینا ہے۔ یہی ہم سب کا آج حال ہے۔ حالانکہ بڑی سخت وعیدات قرآن اور حدیث میں نماز کے بارے میں آئی ہے کہ جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا گویا اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور جس شخص نے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا وہ اللہ کے ذمے سے بری ہے۔ یعنی اب اس کے اوپر کتنی ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، کتنی ہی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ جائے، پریشانی پہ پریشانی اور مصیبت پہ مصیبت اس کے اوپر آئے، اب اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ذمے سے بری ہو جاتا ہے۔ اور بے نمازی کا حشر تو کل قیامت میں قارون کے، فرعون کے، حامان کے، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بے نمازی جو ہے پیاسا مرے گا، بھوک کی حالت میں مرے گا، اتنی پیاس اسے لگے گی کہ اگر سمندر بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اور میں نے خطبے کے اندر قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی کے اور برے کاموں سے جو ہے روکتی ہے۔ اس کے کئی مطلب علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ آدمی جب تک نماز پڑھتا ہے اتنی دیر تک گناہ سے بچا رہتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ تیسرا مطلب علماء نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص جو بندہ یا بندے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہے
تو اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جو شخص نماز خشوع و خضوع سے پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کے دل میں نورانیت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ جو پابندی سے نماز پڑھتا ہے اس کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سے گھمنڈ اور تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نماز کے بڑے فائدے ہیں، نماز بے حیائی سے روکتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ ہے۔ ایک شخص کو ایک عورت سے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا۔ اب اس عورت کی شادی کسی اور سے ہو گئی، اس کو عشق اور محبت کسی اور سے، شادی کسی اور سے ہو گئی، اور اس سے محبت اور عشق کوئی اور کرتا تھا۔ اور یہ عورت بڑی نیک تھی، بڑی پارسہ تھی، بڑے تقوی والی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تھی۔ اب اس نے کہا، اس مرد نے کہا یا اس لڑکے نے کہا کہ تم مجھ سے ایک مرتبہ ملاقات کر لو، جو فرمائش ہوگی پوری کروں گا۔ تو اس لڑکی نے، اس عورت نے شرط لگا دی کہ تم 40 دن تک امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھ لو، میری یہ شرط پوری کر لو، تم سے مل لوں گی، تم سے ملاقات کر لوں گی۔ اب اس نے جو ہے شرط منظور کر لی اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب جب 40 دن ہوئے تو اس لڑکی نے پیغام بھیجا کہ اگر شرط پوری ہو گئی ہو، نمازیں 40 دن پڑھ لی ہوں پیچھے، تو میں ملاقات کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ پہلے تو میرے دل میں تمہاری محبت تھی، لیکن اب جب سے میں نے نماز پڑھی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے، تو اب میرے دل میں اللہ کی محبت سما چکی ہے۔ اب تیرا راستہ جدا ہے، الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے۔ یہ بات جو ہے اس نے اپنے خاوند کو بتائی، عورت نے، اور اس کے خاوند نے، اس کے شوہر نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ واقعتاً قرآن میں سچ کہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی سے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کہ اگر گھر کے افراد میں سے کوئی بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو اس کی نحوست پڑوس میں 40 گھروں تک جاتی ہے، اس کی نحوست۔ اور بے نمازی سے اللہ کی پناہ، بے نمازی سے تو خنزیر جو نجس العین ہے، جو نجس العین ہے، جو نجس العین ہے، جو وہ بھی پناہ مانگتا ہے، خنزیر وہ بھی پناہ مانگتا ہے بے نمازی۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا کی، اور اس میں سے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، حیوان نہیں بنایا۔ اور پھر حیوانات میں جو جانور کھائے جاتے ہیں ذبح کے بعد، جیسے بکرا بکری وغیرہ، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں حیوان بنایا، ایسے جانور بنایا جو کھائے جاتے ہیں، ہمیں گدھا نہیں بنایا۔ گدھا بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے گدھا بنایا، کتا نہیں بنایا۔ اور کتا بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے کتا بنایا، خنزیر نہیں بنایا، جو نجس العین ہے، جو پورا کا پورا ناپاک ہوتا ہے۔ لیکن خنزیر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے نجس العین خنزیر بنایا ہے، بے نمازی نہیں بنایا۔ اب بتائیے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، جو ناپاک جانور ہے، نجس العین ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے۔ اور شریعت اسلامیہ میں کیا حکم ہے نماز چھوڑنے والے کے لیے؟ جو ہمارے 4 امام ہیں کیا فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں، کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس کو جیل میں ڈال دو، قید میں ڈال دو، جب تک کہ وہ نماز کا عادی نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ نماز شروع نہ کر دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلطان اسلام بے نمازی کو قتل کرنے کا حکم کرے،
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنے والا واجب القتل ہے، کہ اس کا قتل واجب ہے۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا یہ کفر ہے، نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اب دیکھیں کیسی کیسی سخت وعیدات آئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ نماز کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور نمازوں پر نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ ہمیں دھیان ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز کا احساس ہے آج، اگر کسی چیز کا احساس نہیں ہے تو وہ نماز کا نہیں ہے، نماز کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور حدیث مبارکہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے شکایت کرنے کے لیے، اور شکایت بھی کسی انسان کی لے کر نہیں گئے، بلکہ اپنی اونٹ کی شکایت لے کر کے گئے کہ اللہ کے حبیب، میرا اونٹ ہے، میں اسے کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، لیکن یہ رات کو مجھے آرام نہیں کرنے دیتا، یہ رات کو مجھے آرام نہیں کرنے دیتا، اور یہ چیختا ہے چلاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اونٹ کو بھی حاضر کرو، اس سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے نبی کو اونٹ کی زبان سکھلا دی، اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے اس واقعے میں کہ تمہارے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کر آئے، ایک فریق اپنا مسئلہ لے کے آئے، دوسرے کا مسئلہ دوسرے کی بات کہ فلاں آدمی مجھے ستاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم جب تک دوسرے کی بات نہ سن لیں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا کہ اونٹ کو بلا کے لاؤ۔ اب اونٹ آتا ہے، اللہ تعالیٰ زبان سکھلا دیتے ہیں، اس کی بولی سکھلا دیتے ہیں اونٹ کی اللہ کے حبیب کو۔ اب اونٹ آتا ہے تو با ادب دو زانو ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اے اونٹ، یہ آپ کا مالک آپ کی شکایت لے کے آیا ہے کہ میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کو چارہ دیتا ہوں، اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہوں، لیکن مجھے یہ رات میں سونے نہیں دیتا، آرام نہیں کرنے دیتا، چیختا ہے چلاتا ہے۔ تو اونٹ نے کہا، اللہ کے حبیب بات ایسی ہی ہے، بات ایسی ہی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ واقعی میرا بہت خیال رکھتا ہے، میرا بہت خیال رکھتا ہے، میری ضرورت پوری کرتا ہے، مجھے چارہ کھلاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ میرے اوپر بوجھ لاتا ہے، میں منع نہیں کرتا، جتنا چاہے بوجھ لاد دے، میں بھی منع نہیں کرتا، میری ضرورت کا خیال یہ رکھتا ہے، لیکن جب ہم رات کو شام کو گھر پہنچتے ہیں تو تھکا ہوا تو میں بھی ہوتا ہوں۔ اب یہ آتا ہے مغرب کی نماز ادا کرتا ہے، اور مغرب کے بعد کھانا کھاتا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھتا۔ میں اس کو دیکھتا ہوں، حالانکہ بوجھ تو میں نے بھی اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تھکا ہوا میں بھی ہوتا ہوں، میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں۔ رات کا ایک حصہ گزر جاتا ہے اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ یہ نماز نہیں پڑھتا، دوسرا حصہ گزر جاتا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں کہ اس کی آنکھیں ابھی بھی بند ہے، یہ نہیں اٹھ رہا ہے نماز کے لیے۔ جب رات گزرنے لگتی ہے، صبح قریب ہونے لگتی ہے، تو پھر میں چیخنا اور چلانا شروع کر دیتا ہوں، اور میں اس لیے ایسا کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نماز قضا ہو جائے، اس کی نماز چھوٹ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھ ہو جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ مجھ سے پوچھے کہ تیرا مالک بغیر نماز پڑھے سو جاتا تھا، نماز قضا کر دیتا تھا، اور تو اس کو نماز کے لیے اٹھاتا بھی نہیں تھا، جگاتا بھی نہیں تھا، بیدار بھی نہیں کرتا تھا۔ تو اللہ کے یہاں اگر پوچھ ہو گئی، باز پرس ہو گئی، تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ اب اندازہ لگائیے کہ اونٹ تو غیر مکلف ہے، اس کے اوپر تو عبادات نہیں ہے، وہ تو دین کا مکلف نہیں ہے،
لیکن اسے احساس ہے اس بات کا کہ بروز قیامت کہیں مجھ سے پوچھنا ہو جائے نماز کے بارے میں، میرے مالک کے بارے میں، اور ہم انسان ہو کر پرواہ نہیں کرتے، ہم اشرف المخلوقات ہو کر پھر ایمان والے ہو کے پرواہ نہیں کرتے کہ ہم خود کتنی نمازیں چھوڑ رہے ہیں، دن رات کتنی نمازیں قضا کر رہے ہیں، اور ہمارے بچے بچیاں ہمارے ماتحت کتنی نمازیں قضا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ہر چیز کا احساس ہے۔ آج اگر کوئی احساس نہیں ہے تو نماز چھوڑنے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ از ذرا سا بھی نقصان ہو جاتا ہے گھر میں تو اس کے اوپر ٹوکا جاتا ہے، روکا جاتا ہے۔ بچہ اسکول نہیں جا رہا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کی تنبیہ کی جاتی ہے، ٹیوشن نہیں پڑھ رہا ہے، اسے تنبیہ کی جاتی ہے، روکا ٹوکا جاتا ہے، اور اسے سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے مستقبل کا مسئلہ ہے، تمہارے فیوچر کا مسئلہ ہے، اگر تم ابھی نہ پڑھو گے تو آگے کیسے بڑھو گے۔ لیکن جو شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جو سینکڑوں مرتبہ جس نے قرآن اور حدیث میں ہمیں حکم فرمایا ہے، تاکید فرمائی ہے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے ذریعے سے ہمیں بلایا جاتا ہے اور نماز کی تاکید کی جاتی ہے، ہمیں قطعی احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بلا رہے ہیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں بلا رہا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں، جبکہ قیامت میں ہم سے نماز کے بارے میں سوال ہونا ہے، اور صرف نماز کے بارے میں نہیں بلکہ ذرے ذرے کا ہمارا حساب ہونا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، نماز میں سستی نہ کریں، نماز میں کاہلی نہ کریں۔ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ نماز کے بڑے فائدے ہیں، میں نے کچھ گنوا بھی دیے۔ نماز کے اندر بڑی شفا ہے، نماز میں شفا ہے۔ جو بندہ یا بندی نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ تندرست رہتا ہے، صحت مند رہتا ہے۔ تو جہاں اس کا روحانی فائدہ ہے، اس کا جسمانی بھی فائدہ ہے، نماز میں شفا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، کینیڈا میں ایک ڈاکٹر نے علاج بتایا ایک آدمی کو، اس کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے۔ اس کو علاج بتایا کہ تم منہ پر چھینٹے مارا کرو، اپنے سر کے اوپر پانی کے چھینٹے مارا کرو۔ تو علاج کے مطابق اس نے ایسے ہی شروع کر دیا علاج اپنا، ڈاکٹر کے مطابق، کہنے کے مطابق۔ تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا اور وہ ٹھیک ہو چکا تھا، ایسا کرنے سے وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ وہ مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو وہاں مسلمان وضو کر رہے تھے، اور مسلمان وضو کر رہے تھے اور مسح بھی کر رہے تھے ساتھ میں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو بھگو کر اپنی گردن پر پھیر رہے تھے، اپنے بالوں پر پھیر رہے تھے۔ تو وہ تعجب میں پڑ گیا، حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا مسلمانوں کو کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کسی نمازی نے کہا کہ ہم وضو کر رہے ہیں، اور یہ وضو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے یہ طریقہ، اور اس میں ہم یہ مسح کر رہے ہیں۔ تو جب اس نے یہ بات سنی کہ اس طریقے کو وضو کرنا کہتے ہیں، مسح کہتے ہیں، اور جس سے میں ٹھیک ہو گیا ہوں، مجھے پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، اسی وقت اس نے اسی جگہ کھڑے کھڑے جو ہے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا وہیں۔ اور اس نے آ کر اس ڈاکٹر کو بات بتائی جس نے اس کو یہ علاج بتایا تھا، وہ ڈاکٹر بھی یہ سن کر جو ہے مسلمان ہو گیا۔ اور اس کے اوپر انہوں نے سرچ کیا، تحقیق کی، اور تحقیق سے پتہ چلا، انہوں نے ایک معائنہ کیا، سرچ کیا، تو سرچ میں بات سامنے آئی کہ پوری دنیا کے اندر سب سے اگر کم کیس ہیں اس طرح کے، وہ مسلمانوں کے ہیں، نہ کے درجے میں ہے، کیونکہ مسلمان وضو کرتے ہیں اور مسح کرتے ہیں۔ اب دیکھیں نماز کے اندر جو ہے اللہ نے شفا رکھی ہے کہ پاگل پن کے دورے کا علاج ہے، جس کو پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں اس کا علاج اللہ نے وضو میں رکھ دیا، مسح میں رکھ دیا، نماز میں رکھ دیا، اور ہم سستی کے جا رہے ہیں، ہم غفلت میں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص نماز میں سستی کرتا تھا، وہ کاہلی کرتا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا، اس کو دفنانے لگے، تو اس کے بھائی کا بٹوا قبر میں گر گیا، جس میں رقم تھی، جس میں پیسے تھے۔ اب مجبوراً قبر کو کھولنا پڑا۔ قبر کو جو کھولا تو وہ آگ سے بھری ہوئی تھی، آگ کے لپٹے مار رہی ہے وہ قبر، اس لیے کہ وہ نماز میں سستی کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو یہ جو ہے یہ عذاب دیا جا رہا ہے کہ اس کی آگ سے قبر بھری ہوئی ہے، آگ کی لپٹیں مار رہی ہے وہ قبر، شعلے بھڑک رہے ہیں اس میں سے۔ اور میں نے پچھلے ہفتے، وہ 2-3 ہفتے پہلے ایک حدیث پڑھ کے سنائی تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ معراج میں
کچھ عورتوں کو دیکھا، جنت کو بھی دیکھا تھا، جہنم کو بھی دیکھا تھا۔ کچھ عورتوں کو دیکھا تھا کہ ان کے ہاتھ ان کے سر سے بندھے ہوئے ہیں، ان کے پیر ان کے سینوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا بھی تھا اللہ کے حبیب یہ کون عورتیں ہیں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں کہ جو نماز میں سستی کرتی تھی، جو پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں کرتی تھی، جو غسل فرض میں تاخیر کرتی تھی، دیر کرتی تھی، نماز قضا کر دیتی تھی۔ آج عورتوں میں بکثرت یہ عادت پائی جاتی ہے کہ تھوڑے تھوڑے بہانے سے نمازوں کو قضا کرتی ہے۔ کبھی بچے کے پیشاب کا بہانہ کر دیا، کبھی مہمانوں کا بہانہ کر دیا، تھوڑے تھوڑے بہانوں پر نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں۔ تو اگر بچے نے پیشاب کر دیا ہے تو اس کا حل بھی موجود ہے کہ کپڑے کو دھو کر کے جو ہے دوبارہ نماز پڑھ لیں، کپڑے کو بدل کر کے نماز پڑھ لیں۔ مہمان آئے ہیں تو مہمان بھی تو مسلمان ہی ہوں گے، ان کو نماز کا حکم کیجئے، ان کو بھی کہیے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھ کے آئیے، ہم کھانا بناتے ہیں، تو وہ بھی تو مسلمان ہی ہوں گے۔ لیکن ہمیں تھوڑے تھوڑے سے بہانے ملے ہوئے نماز کو چھوڑنے کے لیے کہ بچے نے پیشاب کر دیا، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو اس طرح سے عذاب دیا جا رہا تھا اس عورت کو کہ جو نماز میں تاخیر کرتی تھی، نماز میں سستی کرتی تھی، غسل فرض میں تاخیر کرتی تھی، دیر کرتی تھی، پاکی کا ناپاکی کا خیال نہیں کرتی تھی۔ اس لیے گزارش ہے، عرض ہے کہ اپنی زندگی کی قیمت کو پہچانو، اپنے ایمان اور دین کی قیمت کو پہچانو، اور اس دنیا کی حقیقت کو جانو کہ یہ فانی ہے، ہر چیز یہاں فنا ہونے والی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، نہیں تو ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ یہاں کی عزت، دولت، شہرت، سب چیزیں یہیں رہ جانے والی ہے۔ آخرت میں جو ہمارے کام آنے والے ہیں وہ ہماری نیکیاں ہیں، ہمارے نیک اعمال ہوں گے، ہماری یہ نمازیں ہوں گی۔ اس لیے جو ہم خود بھی نماز کے پابند بنیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، بچیوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں، انہیں شریعت کا اور سنت کا اور پردے کا پابند بنائیں، اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کرے، دینی فضا قائم کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔